السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اجمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوورڈ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ تو چلو چلتے ہیں اور اس خوبصورت افسانے کا شروعات کرتے ہیں۔ یہ افسانہ تسلیم شیخ نے لکھا ہے اور اس خوبصورت افسانے کا نام ہے بن ساتھی کی کیا عید۔ آج 24 روزہ ہے، کتنی جلدی رمضان المبارک گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا تو بلقیس بیگم چونک گئی اور اپنی بیٹی کے لیے چپس کے پیکٹس لے کر رہی تھی۔ تب انہیں پاس کھڑے مردوں کی آوازیں سنائی دی۔ بلقیس بیگم نے دکاندار کو پیسے دی اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے سوچ میں پڑ گئی۔ آج 24 روزہ تھا، 18 سال بیت گئی۔ ہاں، کچھ لوگوں کے لیے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وقت وہی ٹھہر جاتا ہے جیسے اس کے لیے ٹھہر گیا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی وقت گزر گیا ہے، پر اس کے دل سے پوچھے کہ وقت وہیں پر منجمد ہو کر کھڑا ہے۔ آج اس شخص سے بچھڑتی ہوئی 18 سال گزر گئی، جس کے ساتھ پوری دنیا گھومنے کی خواہش تھی، جس کے ساتھ بڑھاپا گزارنے کی خواہش تھی، جو اس کا دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ کوئی اور نہیں، وہ بلقیس بیگم کا شوہر، اس کا بہترین دوست اور غمگسار تھا، جس کے ساتھ تپتی صحرا میں ساتھ چلنے کا عزم تھا۔ پر شاہد رب نے ان لوگوں کا ساتھ ہی کچھ دیر کے لیے لکھا تھا۔ بس ایک دن سب نے اپنوں سے بچھڑ جانا ہوتا ہے، پر اس کا اپنا تو جلدی بچھڑ گیا۔ کسی سے بچھڑ کر جینا بھی کون سا جینا ہوتا ہے۔ یہ بات سوچ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور بیٹے کی طرف دیکھا، جو کب سے انہیں بازو سے جھنجھوڑ کر بلا رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے آہ بھری اور اپنے خیالوں سے نکلی اور اپنے پلیٹ کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر ہینڈ بیگ سے پلیٹ کی چابی نکالی اور پھر پلیٹ کا لاک کھولا۔ کھانے کی اشیاء میز پر رکھی، بیٹی کا منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں جا کر اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ حمزہ، بری بات بیٹا، پہلے روٹی کھا لو پھر چپس کھانا۔ بلقیس بیگم نے اپنی بیٹی سے چپس کا پیکٹ پکڑا اور اس کے آگے روٹی رکھ دی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا بیٹا ناراض ہو گیا۔ بلقیس بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کا منہ اپنی طرف کیا۔ حمزہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ایسے یوں ماں کا چپس لینا ناگوار گزرا۔ چپس تو اس کی فیورٹ تھی اور پسند کی چیز کوئی اور لے جائے، آپ سے تو کوئی بات اچھی کب لگتی ہے۔ بلقیس بیگم بیٹی کا یوں پیار سے منہ بنانے پر مسکرا دیا۔ اسے اپنے بیٹے پر بے حد پیار آیا۔ آخر اس کے لاڈ اس نے نہیں اٹھانے تو کون ہے۔ اس وقت جو اس کے لاڈ اٹھائے، بلقیس بیگم نے چپس کا پیکٹ حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چپس کا پیکٹ پکڑتے ہی حمزہ کی آنکھیں چمکی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور بچوں کی طرح پچکاریاں مارنے لگا۔ بلقیس بیگم کلکلا کر ہنس دی۔ ہنسنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ آنسو انسان کی گہری ساتھی ہوتی ہے، جو خوشی اور غم دونوں حالات میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے کوئی اپنا پاس ہو نہ ہو۔ بلقیس بیگم نے اپنے آنسو پونچھتی ہوئی سوچا اور برتن لے کر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر برتن دھونے لگ گئی۔ برتن دھوتی ہوئی پچھلی زندگی ان کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگی۔ بلقیس بیگم اپنی ماں کے بے حد لاڈلی تھی تو بڑی بیٹی پر تھی بہت لاڈلی۔ وہ صرف 3 بہنیں ہی تھی، بھائی کوئی نہ تھا۔ لاڈلی تو وہ تھی، لیکن اپنا بڑی بہن ہونے کا حق پوری طرح نبھایا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے بعد اپنے سے چھوٹی بہن کی شادی اپنے دیور سے کر دی اور پھر اس سے چھوٹی بہن کی شادی اپنے خالہ کی نند سے کر دی
اور شادی پر کوئی کسر نہ رہنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بلقیس بیگم کو شوہر بھی ان کے جیسا ہی دیا تھا، بے حد پیار کرنے اور خیال کرنے والا۔ بلقیس بیگم میں اعتماد پہلے ہی تھا، خیال رکھنے والا شوہر کے مل جانے کے بعد ان کی ذات میں بہت اعتماد اور روح و دبدبہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت پیاری دی، پہلے 2 بیٹے، پھر بیٹی اور پھر ایک بیٹا ہوا۔ ماشاءاللہ سب ایک سے بڑھ کر ایک، جہاں بیٹی ماں کی لاڈلی وہاں بیٹی باپ کی بے حد لاڈلی۔ جب پہلی بار اسکول گئی تو بلقیس بیگم کے شوہر اسکول کے باہر ہی بیٹھ رہے کہ کہیں بیٹی رو نہ دے۔ خود کو تنہا سمجھ کر گیٹ کیپر نے کہا، بھائی کہ آپ جائے، بچی ایسے ہی ہوتی ہے، پہلے دن روتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک نہ مانی، جب تک بیٹی کو چھٹی نہ ہو گئی تب تک اسکول کے گیٹ کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر جیسے ہی چھٹی ہوئی تو بیٹی کو خوب پیار کیا اور اس سے سب پوچھا کہ اس نے اسکول میں کیا کیا، کون سے دوست بنائے، ٹیچر نے تو مارا تو نہیں۔ بیٹی بھی چھوٹی چھوٹی جواب دیتی رہی۔ اب اسے حوصلہ ہوا، ورنہ سچ تو یہی تھا، وہ بھی اسکول میں روتی رہی تھی۔ بچی اپنی ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے اور بلقیس بیگم کی بیٹی باپ کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، بڑا بیٹا لاہور پڑھنے چلا گیا، باقی بچی بھی اسکول جانے کے قابل ہو گئی۔ پھر اللہ نے بلقیس بیگم کو ایک اور بیٹی سے نوازا اور وہ سب بچوں سے منفرد ہے تو باقی بچوں جیسا گوارا ہی، پر باقی بچوں جیسا ذہن نہ تھا۔ ابھی یہ بچہ 3 سال کا ہوا تھا کہ بلقیس بیگم کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کیا آئی جیسے قیامت آ گئی، سر پر صاحبان نہ رہی تو یہ زمین پولیس راج جیسی لگتی ہے۔ بلقیس بیگم بالکل ڈھائی سے گئی۔ شوہر کی جو اچانک موت نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد انہوں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ دلاسا دینے کے لیے بہت سی رشتہ دار آئی، پر جب ایک وہ انسان ہی نہ رہی جو سب کچھ تھا تو لوگوں کے دلاسے کس کام کے۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ افسانہ پسند آئے ہو۔ یہ افسانہ تھوڑی زیادہ تھی اس لیے میں نے اس کا پارٹ 1 بنایا۔ اگر آپ دوستوں کو پسند آ جائے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا بہت ہی جلد۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ بادشاہ وہ کون ہے، اللہ مہرباں وہ